اور آج ہم دیکھیں گے جامع قرآنی دعائیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کچھ خاص موضوعات پر ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں انبیاء کی جو دعائیں آئی ہیں، نبیوں نے جو دعائیں مانگی، نبیوں کا فہم اور اللہ کی عطا، سکھانے والا وہ مولا، اور سیکھنے والے اور دعائیں کرنے والے وہ انبیاء جو رتبے میں بہت بلند تھے۔ ہر دعا جو کسی بھی نبی کے حوالے سے، ہر دعا میں رشتے کا ایک رنگ ہے۔ کبھی بندہ گناہگار بن کر معافی مانگتا ہے، کبھی باپ بن کر اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، کبھی بیمار بن کر شفا مانگتا ہے، کبھی مظلوم بن کر انصاف مانگتا ہے۔ کون ہے جو ان کیفیات سے اور ان حالات و واقعات سے نہ گزرتا ہو؟ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں انہیں رکھ دیا کہ ایسے مانگو، ان الفاظ سے مانگو۔ اور آپ اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ کو قرآن مجید کی دعائیں پسند ہیں؟ قرآن مجید کی دعاؤں کو پسند کر لیں، انہیں اپنا لیں۔ پہلی چیز جو ہے نا، محبت ہے۔ جس چیز سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے اس کو وہ چھوڑتا نہیں۔ تو یہ دعا تب آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی جب آپ اس دعا سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے جواب نہ دیجیے گا لیکن سوچئے گا ضرور۔ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے؟ تو آج کی یہ دعا جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا، پہلی غلطی، پہلی خطا، پہلا گناہ جب ہوا، جنت سے نکالے جانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی غلطی پر معافی اسی دعا سے ملی تھی۔ تو ہم وہی دعا دہرائیں گے، اور آپ میں سے اکثر لوگ وہ دعا جانتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھیں گے؟ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی جان پر ظلم کیا ہو؟ گناہ کرنا ظلم کرنا ہی تو ہے۔ کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا تو ہم، ظاہر ہے ہم سے دن رات ایسے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ ذرا اس واقعے کی طرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل و دماغ کو لے کے جائیے۔ آدم علیہ السلام نے کوئی بلیم گیم نہیں کی تھی۔ یہ بیسک بات ہے۔ انسان بلیم گیم کھیلتے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں، یہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کیا، اس وجہ سے مجھ سے ایسے ہوا۔ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا یہ شیطان کی غلطی تھی، شیطان نے مجھے بہکایا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ شیطان کی جو غلطی تھی، شیطان اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے گا۔ جو اپنی غلطی ہے اس کے اعتراف کرنا ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ شیطان نے غلطی کی، شیطان نے بہکایا، یا یہ کہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے، میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
اعتراف ہے. اب جانتے ہیں غلطی کا اعتراف کرنا پہلی بات ہے توبہ کے سلسلے میں. یہ پہلا قدم ہے کیونکہ اگر کوئی غلطی نہیں مانتا وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. توبہ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے در سے ٹھکرایا نہیں جاتا. توبہ کرنے والا نامراد نہیں رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کسی نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ غلطی ہوئی اور غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو یہ ایمان والے کا انداز ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا. تو ایمان والے کا سٹائل کیا ہے؟ غلطی کا اعتراف کرنا اور کسی کو اپنے گناہ اپنی غلطی کا بلیم نہ دینا. جب کوئی کسی دوسرے کو بلیم دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے خود نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا شخص کبھی گناہ سے نہیں نکلتا. تو خطا کار انسان جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا. یہی دعا تو تھی جس سے آدم علیہ السلام کو معافی ملی. یہی دعا تو تھی جس سے آدم علیہ السلام پر رحمتیں نازل ہوئیں. یہ ہمارے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی دعا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ بھی کرے تب بھی گناہ ہو سکتا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی طرح سے معافی مانگ لیں جیسے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح معاف کر دے گا انشاءاللہ جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا. تو اس دعا کو 3 بار دہرا لیتے ہیں، دہرائیے گا. ایک اور دعا جو میں اس موقع پر ضرور چاہتی ہوں اور آپ لوگوں میں سے ہمارے یہاں کی مقبول ترین دعا ہے. کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو آپ کو راستہ نہ ملتا ہو؟ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو؟ کئی بار لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جو بھی کام کرتے ہیں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام رک جاتا ہے. جو کام کرنا چاہتے ہیں راستہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جو کسی شاعر نے کہا، احمد فراز نے، اور یہ باتیں غور کرنے کی ہیں. وہ کہتے ہیں خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں، منزلیں چاروں طرف ہے راستہ کوئی نہیں، کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز، یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. پہلی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں. تو انسان خود اپنے آپ کو ایسی صورتحال تک لے جاتا ہے، اپنے آپ کو خود باؤنڈ کر لیتا ہے. اسے اسیر ذات کہتے ہیں، ذات کا قیدی، جس کے لیے اپنی ذات سب سے امپورٹنٹ ہے. آج کے دور میں جتنے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، لیکن جتنے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا لیسن سیلف لو کا ہے. سیلف ایک ایسا جہان جہاں پہ لوگ یعنی سب سے زیادہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میں، میری ذات، میری بات، میری رائے، میری زندگی، میرے فیصلے، میرا جسم، میری مرضی. ایسی باتیں آپ بہت ساری سنتے ہوں گے. تو جہاں لوگ اس چیز پہ پھنس جاتے ہیں نا، اپنی ذات میں نکلا نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اب آپ سوچیں،
انسان اپنی ہی ذات کا قیدی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ میں ایک پیغمبر کی دعا سے آپ کے سامنے وہ کیفیت رکھنا چاہتی ہوں جب کوئی راستہ نہ ملے. آپ کو یاد ہوگا یونس علیہ السلام جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے گھر سے نکلے اور سمندر میں کشتی میں جا بیٹھے، تو آپ سوچیں کشتی تو پانی میں راستہ بنا رہی تھی، لیکن یونس علیہ السلام کے لیے راستہ بند ہو گیا اور ان کی وجہ سے باقیوں کا بھی راستہ بند ہو گیا. یاد کریں وہ وقت جب قرآن ڈالا گیا، جب قرآن یونس علیہ السلام کے نام نکلا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، اور پھر جب قرآن ان کے نام نکلا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور میں اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. آپ امیجن کریں کسی ایک سے نہیں، ساری انسانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، سارے جنوں کے گروہ سے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے. تو انسان اللہ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اور انسان اللہ سے ہی بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج بچے بچے کو دیکھیے، آج بڑوں کو دیکھیے، ہر کوئی اپنی ذات کی وجہ سے اپنے اللہ ہی سے بھاگ رہا ہے. تو یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگے، انہیں پتا چلا راستہ بند ہو گیا. اللہ کی حکمت ہوگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر فیصلہ یہی ہے کہ جس کے نام قرآن نکلے اسے پانی میں پھینک دیں تو مجھے سمندر میں پھینک دو. لوگ ریلکٹنٹ تھے کہ اتنے نیک آدمی کو کیسے پھینکیں، لیکن یونس علیہ السلام کو پتا چل گیا یہ انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا انہیں پانی میں پھینک دیا گیا. اب سوچیں پانی میں پھینک دیا تو صرف وہ پانی کا اندھیرا نہیں تھا، مچھلی نے انہیں اپنے اندر نگل لیا، اور جس وقت مچھلی نے نگلا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں تو کبھی کوئی انسان پہنچ کر زندہ نہیں رہا، لیکن یونس علیہ السلام زندہ رہے. اور یونس علیہ السلام کو جو راستہ ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسی لیے اس کو رکھا ہے کہ راستہ مل سکتا ہے. راستہ اسے ملے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے ظلم کو تسلیم کر لے گا. تو ایک دعا جو یونس علیہ السلام نے کی، مقبول دعاؤں میں سے ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اچھا آپ ایک منٹ کے لیے ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں، کہیں سے سانس لینے کو آکسیجن نہیں مل رہی، اور گھٹن ہے، تاریکی ہے، نہ آپ موو کر سکتے ہیں، نہ کھڑے ہونے کی بات، نہ بیٹھنا، نہ لیٹنا. آپ ایک ایسی صورتحال میں پہنچا دیے گئے جہاں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی زندگی ختم ہو رہی، لیکن یقین ختم نہیں ہوا. یونس علیہ السلام کا یقین تھا اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ ضرور جواب دے گا. اس لیے یونس علیہ السلام نے وہیں سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، سبحان اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اس کو دہرائیے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 دفعہ دہرا لیں.
آپ لوگوں میں سے کسی نے اس دعا سے لیسن لیا ہو؟ الفاظ پر غور کر کے بتائیے گا، کوئی بھی شیئر کرنا چاہے. جی، کوئی شیئر کرنا چاہے. دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے نا، پہلی بات اعتراف ہے. لا الہ الا انت، میری ذات نہیں تیری ذات، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اعتراف ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اب یہ جو ہے نا لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کتاب میں افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ خود پرست انسان جو اپنی ہی پوجا کرتا ہے، جو اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنے معاملات کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. خود پرست انسان خود غرض ہوتا ہے. خود پرست انسان اپنی ستائش چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے. وہ کبھی اعتراف نہیں کرتا مجھ سے غلطی ہوتی ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری خود پرستی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینکڑوں برس پہلے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا. کل کے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن آج تو اس کے اوپر خصوصی طور پر کام کیا گیا سیلف لو سکھانے کے لیے. میں سیلف لو کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن لمٹس میں ہو. اپنی ذات کی اتنی محبت تو چاہیے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا سکیں، لیکن ذات کی اتنی محبت جو اللہ کی محبت پر بھی حاوی آ جائے. کیونکہ اب اس وقت پہ لوگ اپنی ذات کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور سارے لوگ اسی کے اوپر، اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، امیج بلڈنگ پہ. اور یہ جو سارا ماحول پیدا ہو گیا نا سوشل میڈیا پہ، فالوورز، لائکس اور اسی طرح سے بہت کچھ، تو یہ ذاتی تو ہے جس کا فلیگ سب نے اٹھایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی حق بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی بات کرنے کی، کہنے کی، کسی فورم پر، کسی چینل پر، کسی سٹیج پر. لیکن کون ہے جس کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کون ہے جس کے لیے اپنی ذاتی مصروفیات بیان کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سب لوگوں کو اچھی لگتی ہیں ذاتی سٹوریز، اور ذاتی سٹوریز میں لوگ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو گھماتے رہتے ہیں. مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گرد گھماتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت سے کھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے جو خود بھی اپنے رب سے محبت کریں اور اپنے رب کی بڑائی کے لیے کام کریں. اب دیکھیں کل تک جو جنگیں ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہیں، تھوڑا رخ بدل گیا. تو جنگوں میں لوگ کہیں اپنی بہادری کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی زمین ہتھیانے کے لیے لڑتا ہے. رسول اللہ سے بھی سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے کی حمیت کے لیے لڑتا ہے، اپنی شجاعت اور بہادری کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اسے بہادر کہیں. کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے. کس کا جہاد جہاد فی سبیل اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جتنے افراد کام کرتے ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنے دن کے اوقات کو لگاتے ہیں، راتیں لگاتے ہیں، اور ہر صورت یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پبلک کنیکشن ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے.
اور پبلک سے جو رابطہ ہے وہ برقرار رہے. ذات کی محبت ایسی چیز ہے، اس دلدل میں انسان پھنس جائے ذات کی دلدل میں، تو وہ یعنی دوسروں کو بھی اسی دلدل میں لے ڈوبتا ہے. اپنے پیدا کرنے والے، اپنے ڈیزائنر، اپنے کریٹر، اپنے رازق سے محبت کر لیں. اس کے کلمے کی بلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت میں شامل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. آمین ثم آمین. اس کی والیوم اونچا نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا، آواز نہیں آتی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سکسسفل کوئی کیسے ہوتا ہے، غم سے کوئی کیسے نکلتا ہے، نجات کسی کو کیسے ملتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جو اپنے ظلم کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نجات دے دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کیا اس میں ہمارے ماہرین نفسیات کے لیے کوئی غور کرنے کا وقت ہے؟ اور کیا اس میں ہمارے وہ سب افراد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا مداوع کوئی سائیکالوجسٹ کر دے، کیا ان کے لیے کوئی سبق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو غم سے نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ دعا، سچے دل سے کی گئی دعا، جس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اپنے ظلم کا اعتراف کر لے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب کوئی مومن اللہ سے دعا کرے گا اللہ اسے نجات دے گا. بالکل ویسے ہی جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی تھی. تو جب کبھی آپ کی زندگی میں راستے بند ہو جائیں، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، آپ کو کوئی چیز سجھائی نہ دیتی ہو، امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، یہ دعا اس وقت کے لیے ہے. مچھلی کے پیٹ کی دعا، جب کوئی نہیں سنتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے. اس بات پر یقین رکھیے. مچھلی کے پیٹ میں کوئی اور آواز نہیں پہنچتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی آواز سن رہے تھے. تو جو بھی اپنے غموں میں ایسے گھر جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کریں گے. زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد ہو جائے تو اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اچھی ہوتی ہے لیکن اولاد کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے. جس کسی کو اولاد کی فکر ہو اسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا آپ میں سے اکثر لوگ نماز میں پڑھتے ہوں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. سبحان اللہ. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اولاد کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری اولاد کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنا دے. انہوں نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوچنگ سینٹرز میں بھیجیں گے، انہیں
एम कैट करवाना हो, उन्हें कोई और यानी मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ मराहल से जब बच्चे गुजरते हैं, तो दुनिया में कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं, मांगनी चाहिए, अल्लाह ही से मांगनी है, लेकिन सिर्फ दुआ दिल से ना मांगिए, जुबान से ना मांगिए, दिल से मांगिए कि या अल्लाह मेरा बच्चा, मेरी बच्ची नमाज कायम करने वाली बन जाए। ये पहली चीज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका कनेक्शन जुड़ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका रिश्ता कायम हो जाए। यानी एक इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहता है ना, रब बिजालनी मुकीम अस्सला, जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि या अल्लाह एक बार तू उसे नमाजी बना दे, तुझसे रिश्ता जुड़ जाए, बाकी सब खैर है, बाकी मामलात हो ही जाएंगे। तो जो इंसान नमाजी बन जाता है, उसके अंदर तब्दीली क्या आती है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से खुद मांगने के काबिल हो जाता है, दुआ करने के भी काबिल हो जाता है, मुसीबतों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है, शुक्र अदा करने के लिए काबिल भी हो जाता है। तो एक बाप या एक माँ जब ये दुआ करे, तो इसका मतलब यह है कि या अल्लाह मेरे बच्चे का रिश्ता कभी तुझसे ना टूटे, या अल्लाह तेरे से रिश्ता कायम रहे, फिर हर तरफ खैर ही खैर है। तो एक दफा फिर दुआ को दुआ, अब आप देखिए इस दुआ में इतनी खूबसूरत दुआ है। हमारे यहाँ जिस वक्त बच्चा पहले पहल नमाज पढ़ना सीखता है ना, तब भी उसको भी ये दुआ सिखाई जाती है। एक 5 साल का भी बच्चा कहता है या अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। यानी अभी वो खुद औलाद है, अभी उस पर भी नमाज फर्ज नहीं, लेकिन उस वक्त से ये दुआ करनी शुरू कर देता है कि या अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बनाना, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बनाना। अब हम वो दुआ देखेंगे, जब पूरे घर के लिए दुआ करनी हो तो कौन सी दुआ करें? पूरे घराने के लिए बहुत ही खूबसूरत दुआ है। सूरा अल फुरकान में ये दुआ आती है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और हमारी औलादों से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है, इतनी गहरी, इतनी बड़ी दुआ है, सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक, क्या खूबसूरत ताबीर है। क्या आपका दिल चाहता है कि अगर आप घर में जाएं तो आपके वालिद की आंखें, आपकी माँ की आंखें ठंडी हो जाए? जो शादीशुदा खवातीन है, क्या उनका दिल चाहता है कि जब वो घर जाएं तो उनके शौहर की आंखें ठंडी हो जाएं? आप सोचिए, कहाँ आंखों में आग के शोले हों और बीवी दुआ कर रही हो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। तो आप में से कितने ही लोग हैं जो शौहरों का गुस्सा बर्दाश्त करते रहते हैं, और आपको पता है कि जब गुस्सा आता है ना, तो उस वक्त आंखों से शोले निकलते हैं, जुबान से यानी शोला बयानी होती है, और फिर चेहरे के जेस्चर से भी वो गुस्सा नजर आता है। ऐसा लगता है आग ही आग है। तो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जब आग आ जाए और इंसान अपना मामला अल्लाह ताला के आगे डाल दे, या अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। सोचे, अपने बारे में हम कह रहे हैं या अल्लाह हमें आंखों की ठंडक बना दे, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हमारे शौहरों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। क्या किसी माँ का जी नहीं चाहता कि मैं बच्चा देखूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाएं? क्या किसी नाफरमान बच्चे को, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी नाफरमान हो, माँ बाप का भी नाफरमान हो, क्या किसी माँ की आंखें ठंडी होती हैं? ऐसे बच्चे को देख के कभी ठंडी नहीं होती, दिल भी गम से भर जाता है, तकलीफ से भर जाता है। तो आंखें ठंडी होने का मतलब यह है, शिकायत ना हो और आंखों से शोले ना निकले, ठंडक हो, बस सुकून हो। अब सोचे,
اگر سامنے والے کی آنکھ میں آپ کو دیکھ کر سکون اتر آئے تو آپس کے تعلقات کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور سکون تعلقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو رشتہ تو یہ اس مقصد کے لیے ہے، سکون ملے۔ اور سکون کو آگ میں کون بدل رہا ہے؟ جس کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ تو جب اللہ سے دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور اب سوچے وہ گھر جنت نشان نہیں ہو جاتا جہاں شوہر کی آنکھوں میں بھی سکون ہو اور بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آئیڈیل فیملی۔ سب سے بڑی چیز ہے دعا، لیکن دعا کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا نہ ہو، آپ صرف زبان سے الفاظ کہہ رہے ہو تو اس کا وہ نفع نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ہی محبت کا خالق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی محبت کا مالک ہے۔ محبت تو اس کی مٹھی میں ہے، وہ چاہے تو دلوں کو اور آنکھوں کو محبت سے بھر دے۔ لیکن عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو انسان سمجھتے ہیں کہ ہم دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے دوسرے کے دل میں محبت بھر جائے۔ اور عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس مقصد کے لیے لوگ اچھا کھانا بناتے ہیں، گھروں کو اچھا سجاتے ہیں، بچوں کو تیار کر کے رکھتے ہیں، شوہروں کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور شوہروں کے رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، پھر بھی شوہر راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ اس رشتے میں کبھی سکون آئے۔ اس لیے یقین کر لیں جس نے محبت کو پیدا کیا ہے نا، جو محبت کا مالک ہے، اسی نے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ بس کرنے کا کام کیا ہے؟ باقی کام جو آپ کر رہی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا خالق تسلیم کریں اور محبت کا خالق اور مالک بھی مان لیں۔ یقین کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ محبت تو میرے بس میں نہیں ہے اور سکون بھی میرے بس میں نہیں ہے، نہ میں کسی کا غصہ دور کر سکتی ہوں، نہ میں اولاد کے لیے وہ رول پلے کر سکتی ہوں۔ یا اللہ یہ میری فیملی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعا ہر روز کریں گی انشاءاللہ تعالی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی اور گھروں میں بھی، فیملی میں ٹھنڈک ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے، دعا کے جو آخری الفاظ ہیں نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے یا اللہ ہم سب کو متقیوں کی لیڈرشپ دے دے۔ اب دیکھیں ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ دعا کریں متقیوں کی لیڈرشپ ملے۔ تو ایک فیملی ہے بیسک یونٹ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اصلاح کا کام کس طرح سے کروایا کہ ایک بیسک یونٹ ہے، اس کے سارے لوگوں کے دلوں میں سکون تو پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہو؟ سکون کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں تقوی آئے گا، کیونکہ تقوی کو تو جگہ ہی نہیں ملتی، اس طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا۔ دھیان تو ہر وقت شعلوں کی طرف ہے، وہ نظروں سے نکلیں یا زبان سے۔